مثلاً ایک عورت کہتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی اور میں نکاح کر رہی ہوں، اس کی بات مانی جائے گی۔ اب درمیان میں کوئی شخص کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی، نہیں جناب یہ عدت کے دوران میں ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ عدت کے دوران میں اگر نکاح ہو جاتا ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، قرآن و سنت سے بتائیے۔ یہ اس مسئلے کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے ایک محدث تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانے میں وہ مدینہ کے اندر حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بنو عباس کا زمانہ تھا۔ بنو عباس انتہائی ظالم حکمران تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کیا زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک شخص سے گن پوائنٹ پہ طلاق لی جائے اور وہ شخص طلاق دے دے، کیا یہ طلاق شمار ہوگی؟ تو امام مالک نے کہا کہ یہ طلاق نہیں ہوتی۔ جب امام مالک نے یہ فتویٰ دیا، اس فتوے کی وجہ سے پورے ملک میں ایک طوفان مچ گیا، اور جو خلیفہ تھا حاکم، اس وقت اس نے یہ مطالبہ کیا امام مالک رحمہ اللہ سے کہ آپ اس فتوے سے رجوع کریں۔ امام مالک سے اب بظاہر تو ریاست کے ساتھ اس فتوے کا کوئی تعلق نہیں بنتا، یہ طلاق کا مسئلہ ہے اور اس کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے اس مسئلے جو میں نے بیان کیا، فتویٰ دیا، اس سے رجوع نہیں کروں گا، میں واپس نہیں آؤں گا، اور میرا جو موقف ہے وہی شریعت کا موقف ہے، وہ شریعت کی روشنی میں ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جب رجوع نہیں کیا تو حاکم وقت نے یہ سزا سنائی کہ ان کا منہ کالا کر کے ان کو گدھے پہ بٹھایا جائے اور ان کو گھمایا جائے۔ ان کو سزا دی گئی۔ امام مالک کو یہ سزا کیوں ملی؟ کس وجہ سے؟ بظاہر اس فتوے کا جو طلاق سے متعلق ہے، حکومت کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا تھا، لیکن پھر بھی امام مالک کو یہ سزا ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ زبردستی لوگوں سے اپنی حکومت کی بیعت لیا کرتے تھے۔ زبردستی، بیعت کا مطلب ہے ووٹ، اس زمانے کا کہ جو ووٹ تھا وہ بیعت تھا۔ تو امام مالک نے یہ فتویٰ دیا کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، تو اس سے حکمران خوفزدہ ہو گئے کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ زبردستی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم جو لوگوں سے زبردستی بیعت لیتے ہیں اپنی عوام سے، وہ کس طرح سے نافذ ہوگی، اس کی کیا حیثیت بچ جاتی ہے، اس کی کیا شرعی طور پر حیثیت ہے۔ تو امام مالک پر ظلم ڈھائے گا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب جو میں مسئلہ آگے بیان کرنے جا رہا ہوں تو اس کا تعلق کسی بھی درجے میں حکومت کے ساتھ ہے ہی نہیں، موجودہ کسی بھی سیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے، نظریے سے، فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ یہ جو مسئلہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق شریعت سے ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ آج پاکستان کی عدالت نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے بارے میں اور ان کی بیگم بشرا بیگم کے حوالے سے کہ ان کا نکاح عدت میں ہوا تھا۔ اس لیے فیصلہ یہ جاری کیا گیا کہ ان کو سزا ہوئی، اور کافی عرصے سے یہ کورٹ میں چل رہا تھا، اور پھر اچانک سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ 5 لاکھ ان کو جرمانہ کیا جائے اور نکاح کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کچھ سزا بھی ان کو دی گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ آیا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ شریعت کی روشنی میں ایسے قرآن و سنت کے مطابق دیکھوں کہ ہمارے جج صاحب نے، محترم جو جج ہیں، کیا انہوں نے شریعت کی نزاکتوں اور باریکیوں کو سامنے رکھا ہے؟ کیا انہوں نے تفقہ فی الدین کا اعتبار کرتے ہوئے، فقہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس مسئلے کا جواب دیا ہے، یا اس کی کوئی سیاسی وجوہات ہے؟ میں سیاسی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے خلاف مسلسل ایسے فیصلے آئیں کہ جو اس کے مخالف ہوں، اس کی کوئی شخص اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، لیکن اگر شریعت کی نظر میں ہم دیکھیں کہ عدت کے دوران میں نکاح، یہ اس حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے۔ باقی اس کیس کے اندر کچھ ویڈیو ایویڈنس ایسے موجود ہیں، جیسے بشرا بیگم کے جو سابق شوہر ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی میں نے دیکھا۔ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تحقیق کر کے ہی بات کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کہ اگر فاسق شخص تمہیں کوئی خبر دے تو خوب وضاحت کر لو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں پھر افسوس کرتے رہو۔ تو ان کا بیان میں نے سوشل میڈیا پر یہ دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری بیگم
وہ دنیا کی سب سے پاک دامن خاتون ہے. ان کا بیان میں نے یہ دیکھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری بیگم بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ دنیا کی سب سے پاک دامن خاتون ہے. تو وہ اپنی بیگم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ چیز اٹھائی تھی کہ ان کا جو نکاح ہے وہ عدت کے دوران میں ہوا ہے، جس پر انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا. ایسے میں ہمارے ہاں چونکہ سیاسی ماحول ہے، لوگ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں سیاست کے اوپر. کچھ صحافیوں کے میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوڑے لگنے چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جنہیں شریعت کا کوئی علم نہیں ہے. ورنہ جو خاتون یہ بات کر رہی ہیں خود ان کا جو حلیہ ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو کوڑے لگنے چاہیے. بہرحال یہ المیہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جن لوگوں کا تعلق، جن کی پوری زندگی شریعت کے خلاف ہو، وہ بھی شریعت پہ کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں. اگر آپ شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں ان صحافیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے، تو ٹھیک ہے پھر طالبان کو ہم یہاں لے آتے، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہاری کتنی ہمت ہے شریعت کو برداشت کرنے کی، اور پھر حدود و قصاص جب یہاں پر ہوگا پھر ہر چیزوں کے اوپر یہاں پر شریعت کو لاگو کیا جائے، جو آپ نے شراب کے پرمٹ جاری کیے ہوئے ان ساری چیزوں کے اوپر. لیکن بہرحال یہ جو مسئلہ ہے عدت کے دوران میں نکاح، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ وقت پر ہوا ہے، اور دوسرا جو نکاح تھا اس کو ہم نے اعلان کے لیے کیا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ میرے سامنے قرآن مجید کی تفسیر ہے. میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی 12 جلدوں کے اندر. اہل سنت والجماعت کے عالم دین ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھیں گے نا کہ قرآن نے اس حوالے سے کیا فیصلہ دیا ہے کہ عدت کے دوران میں اگر نکاح ہو جاتا ہے، بالفرض ہم اس کو اگر مان بھی لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص عدت کے دوران میں نکاح کر لیتا ہے تو کیا ان پر وہ زنا والی حد لگے گی؟ ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو خود کو مفتی کہہ رہے ہیں اور وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. الحدود تندرئ بالشبہات، ہر فقہ جاننے والے کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ حدود وہ ختم ہو جاتی ہیں شبہات کے ذریعے سے. شبہات مثلا گواہوں کے بغیر اگر کسی نے نکاح کر لیا، گواہوں کے بغیر، لیکن ایجاب اور قبول ہوا تھا، تو ان کے اوپر حدود نافذ نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک مرد اور عورت دونوں نے آپس میں مل کر ایجاب و قبول کر لیا، وہ شادی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہم بستری بھی کر لی، لیکن اب کیا ہے ایجاب و قبول کیا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی لیکن گواہ موجود نہیں ہے، تو کیا ان کے اوپر زنا والی حد قائم ہوگی؟ نہیں ہوگی ان کے اوپر زنا والی حد. کیوں؟ اس لیے کہ الحدود تندرئ بالشبہات. بہت سارے اس کے اوپر مسائل متفرع ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس پر آتی ہیں، شریعت نے بہت وسعت دے رکھی ہے. تو اب اگر کوئی عدت کے دوران میں نکاح کر لیتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں صرف خاتون کا قول معتبر ہوتا ہے. یہ فقہ حنفی کے اندر معتبر بات ہے، فقہاء نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ ان بعض مسائل ہی ایسے ہیں کہ جس میں خاتون اگر کہے گی کہ یہ چیز ہے تو اس کو مان لیا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خاتون کے قول کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سورہ ہے، سورت نمبر 2، اس کی آیت نمبر 282. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء. آیت نمبر 282. اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو. اب یہ گواہی کیا ہے؟ 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی. کن جگہوں پر مرد کے ساتھ عورتوں کا ہونا ضروری ہے اور کن جگہوں پر اگر صرف عورتیں ہوں تو وہ گواہی معتبر نہیں ہوتی. اس سے فقہاء نے مسائل کا استنباط کیا ہے. صفحہ نمبر 1008 پر سورہ بقرہ کی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1008 پر مفسر قرآن لکھتے ہیں عورت کی شہادت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات. زنا کے اس بات کے لیے 4 آزاد مسلمان مردوں کی گواہی ضروری ہے اور اس میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں. یعنی کسی کے اوپر اگر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مرد ہونے چاہیے، اگر 3 مرد ہیں اور 1 عورت ہے یا 2 عورتیں ہیں تو یہ قبول نہیں ہوگا. آگے جا کر یہ لکھتے ہیں تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ قرض اور کاروباری معاملات میں 1 مرد کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی جائز ہے. اس سے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک
مالی حقوق کے علاوہ مثلا نکاح، طلاق، وصیت، عدت، حوالہ، وقف اور صلح وغیرہ میں بھی ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی جائز ہے. یعنی حدود اور قصاص کے سوا تمام معاملات میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنانا جائز ہے. امام مالک اور شافعی کے نزدیک ان معاملات میں عورت کو گواہ بنانا جائز نہیں، اور امام احمد کے اس میں دو قول ہیں. نمبر 6 پر یہ لکھتے ہیں کہ وہ تمام امور جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے، مثلا حیض، عدت، رضاعت، ولادت، بکارت اور عورتوں کی عیوب وغیرہ، ان میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی جائز ہے. مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی اور میں نکاح کر رہی ہوں، اس کی بات مانی جائے گی. اب درمیان میں کوئی شخص کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی، نہیں جناب یہ عدت کے دوران میں ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. صفحہ نمبر 282 پر لکھا ہے کہ وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو روایت بھی اس میں لکھی، بخاری کی روایت، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے انہوں نے شادی کی. جب شادی ہوئی تو ایک لونڈی درمیان میں آ گئی اور اس نے یہ بات کہی کہ تم دونوں کا نکاح تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس عورت نے کہا کہ تم دونوں کو میں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تو تم دونوں میرے بچے ہو گئے، تو لہٰذا تم بھائی بہن ہو گئے، اس لیے تم آپس میں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت ایسے کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تم اس عورت کو اب نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو جبکہ یہ گواہی آ چکی ہے، لہٰذا اس عورت کو طلاق دے دو. معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت نے گواہی دی، وہ بھی لونڈی تھی، باندھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کو نافذ کر دیا. تو عورت کی گواہی کا اعتبار ہے. فقہا نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ دودھ پلانے کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ یہ عورت کو صرف پتا ہو سکتا ہے کہ اس نے کس کس بچے کو دودھ پلایا ہے. ہر وقت تو بندہ ساتھ میں نہیں ہوتا نا، اور لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ صرف عورت کی دیانت کے اوپر اس کو اعتبار کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی وجہ سے ان دونوں کی شادی کو، نکاح کو ختم کرا دیا. تو اب یہ عدت کا معاملہ ہے. ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے. مجھے بتائیں کون ہے اس شخص کہنے والا کہ اس کی عدت پوری نہیں؟ کون ہے؟ اس طرح تو پھر کسی کا نکاح بھی برقرار نہیں ہوگا. اگر ہم باہر کی گواہیاں معتبر مان لیں، شریعت کے ساتھ مذاق کرنا بند ہونا چاہیے، شریعت کے ساتھ کھیلنا بند ہونا چاہیے. میں اس پر بات نہ کرتا، لیکن اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو سیاسی بات نہ لی جائے. سیاست سے میرا بالکل یعنی کسی بھی طرح سے مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ میں دین کا طالب علم ہوں، اس لیے دین کے طالب علم ہونے کے اعتبار سے یہ فرض ہم پہ عائد ہوتا ہے کہ ہم وہ بات کریں جو اللہ اور رسول کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے، رسول اللہ کی ذات کے لیے. شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے. جج صاحب سے میری گزارش ہے کہ شریعت کے تناظر میں اس فیصلے کو دیکھیں کہ عورت کی گواہی جو عورت وہ کہہ رہی ہے اور وہاں پر دوسرے گواہ بھی موجود ہوں گے اور ہے وہاں پر، اس عورت کی گواہی کو ماننا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، یہ عدت میں نکاح نہیں. اور اگر یہ عدت میں بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی، کوئی سزا اس کے اوپر مقرر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نکاح کو فسخ کر دینا، زیادہ سے زیادہ وہ بھی تب ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے. کوئی سزا اس کے اوپر نہیں ہے کہ مطالبات ہو رہے کہ جناب اس کے اوپر زنا کی الیاذ باللہ سزا لگ جائے، اس کے اوپر دوسرے سزا ہو جائے. کوئی سزا اس کے اوپر نہیں ہے. سیاست میں ہر چیز دیکھیں، ہر چیز جب ہم سیاست میں لیتے ہم ایسی قوم ہیں، کہیں ہمارا بنی اسرائیل والا حال نہ ہو جائے. ہم نے دین کو، شریعت کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. ہم اپنی سیاست کے اندر شریعت کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ جب ایک خاتون یہ بات کہہ رہی ہے اس کی بات کو معتبر ہونا چاہیے. تو شریعت کے تناظر میں، قرآن مجید کے تناظر میں، فقہا کے اقوال کے تناظر میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھ دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دینی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.